یہ بڑا ہی عظیم الشان، شاندار، مختصر اور بہت جامع پروگرام ہے۔ میں جب یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تب ہی یہ بلال بھائی کو گزارش کر چکا تھا کہ میں کوئی اسپیشلی گفتگو نہیں کروں گا چونکہ ہم اپنے مہمانوں کو وقت دیں گے۔ تو محترم جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کو میں ویلکم کہنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے اور ساتھ ایک دو گزارشیں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ احباب یہ اطمینان سے بیٹھیں، اتنی آؤ جائی تو آل پاکستان کانفرنس میں نہیں ہوتی۔ اے سارے ساتھی بہو آرام نال، جتھے جنہوں جگہ لب دی نا بہ جا کرو۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی زندگی سے واقف کیا جائے، آگاہ کیا جائے۔ حکومتی سطح پہ کوئی چھٹی ہو تو اس چھٹی کا فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے کہ لوگ اپنا وقت فضول ضائع کرنے کی بجائے کسی ایسی بزم میں بیٹھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے ہی بیٹھنا چاہیے کہ ہم کچھ دین سیکھیں، چونکہ ہماری جو عام عوام ہے وہ تو مدرسوں میں نہیں پڑھتی، نہ باقاعدہ دین سیکھتی ہے۔ تو ان کے دین سیکھنے کی مجلسیں یہی ہیں کہ جمعہ ہے یا درس ہے یا کانفرنس ہے۔ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں صبح سے شام تک، 500-600 بچے۔ ہمارے بھی جو شعبہ حفظ کے ادارے ہیں ان میں طلبہ، اور جو ہمارا مرکزی بڑا ادارہ ہے شیخ کلونی، اس میں بھی 100-150 کے قریب بچے پڑھتے ہیں۔ تو ان بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، ان کو پنشمنٹ بھی کرنا پڑتی ہے، سزا بھی دینا پڑتی سمجھانے کے لیے۔ اور لوگ بہت زیادہ پھر مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قصائی ہیں، یہ جلاد ہیں۔ ہوں گے ایسے لوگ بھی جو تشدد کرتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت مار کو یا پنشمنٹ کو لے کے پروپیگنڈا کرنا اداروں کے خلاف، وہ جی نشان پہ گیا۔ اب میں جب یہ نماز کی نیت باندھوں نا تو یہ جو بٹن ہے نا، اس بٹن کا میرے یہاں نشان پڑ جاتا ہے۔ اب اس نشان کی، اس چریٹ کی ویڈیو لے لینا اور اداروں کو بلیک میل کرنا شروع کر دینا، ایسے لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے حاجی اکرم صاحب بھی بیٹھے ہیں، چودھری نواز صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ادارے میں یہ نظم ہے کہ ہم بچوں کی کٹنگ چھوٹی کرواتے تھے، بال چھوٹے کروا دیتے تھے، تو فارم کے اندر یہ مینشن بھی تھا۔ تو ایک بچے کی اس نے وہ کنگھی ساتھ لے کے آتا تھا گھر سے، شاید اس کے رشتہ دار یہاں بیٹھے ہوں۔ تو وہ کلاس میں جب دیکھتا کہ استاد اپنے دھیان سپارہ سن رہا ہے، وہ شیشہ نکال کے کنگھی کرتا تھا۔ تو قاری صاحب نے، نائی ہمارے ادارے میں انتظامیہ نے رکھ کے دیا ہے ماشاءاللہ، نائی کا خرچہ بھی انتظامیہ اٹھاتی، کھانا بھی 3 ٹائم دیتے ہیں، سب کچھ ہے ماشاءاللہ، پڑھائی بھی بڑی VIP، AC ماحول ہے۔ اللہ معاونین کے مال میں برکت دے۔ وہ جب نائی کے پاس بھیجا نا اس کو، نائی مسجد میں آتا ہے کٹنگ کرنے کے لیے بچوں کی۔ انہوں نے کہا میں نہیں، بعض بچے پافنا پیار کر، میں نے کٹنگ نہیں کروانی۔ وہ قاری صاحب نے کہا میں تینوں بھیجا ہے، میں نہیں کرانا۔ وہ قاری صاحب نے 2 لاتیاں بھی، تم بچیاں دے سامنے بدماشی کرتا ہے، چھوٹا جا بچہ۔ لو بھی اس بچے کے والدین نے ہم پہ پرچہ کروا دیا۔ جرم ہمارا کیا ہے؟ ہم پڑھاتے ہیں اور بچوں کی تربیت چاہتے ہیں۔ ہر چیز پاکستان میں آپ کو پتہ بن جاتی ہے، لوگ تصویریں بھی لے لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، رپورٹیں بھی بنا لیتے ہیں۔
اور جب والدین کے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے ان کا رویہ پھر بڑا جارحانہ ہو جاتا ہے، انتقام پہ آ جاتے ہیں۔ وہ ڈالا آ گیا پولیس کا پکڑنے کے لیے، آپ یقین مانیں ہمارے ان بزرگوں سمیت ہم سب نے ترلے تے محنتاں کر کے نکی لکیراں کڈ کے اسی انہاں کو جان چھڑائی۔ کی کہیے انہاں نوں، میرے بچے پڑھنا ہوندے، ابو جی کیا کریے انہاں نوں، بولو۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں قاری عبدالسلام کے حوالے سے، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس طرح کا ایک بندے نے پروپیگنڈا کیا گروپ کے اندر، بڑے بڑے، یہ میری ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، وائرل بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، اور وہ سارے لوگ وہ ہیں اللہ کی قسم جنہوں نے شاید کبھی حفظ کروایا ہی نہیں اور نہ ان کو اس تکلیف کا پتہ ہے۔ اب جمعرات کے دن یہاں میرے ادارے کے بچے ہیں، میں ایک بچے نو کیا پتر پائیا لے کے آیا، پائیا کہندے نے سپارے دے چوتھے حصے نو، کنویں حصے نو؟ میں کیا 8:40 تے آ جی، کنے تے آ جی؟ 8:40 تے آ جی۔ اب عظیم اختر کو پاکستان کانفرنسوں کے لیے ٹائم لینے کے لیے رابطہ کرتا ہے، میں ٹائم نہیں دیتا، بچے کے لیے میں بیٹھا ہوں، 8:40 ہوئے نہیں آیا، 9 بج گئے نہیں آیا، 10 بج گئے نہیں آیا، میں بلایا، میں کہ ابھی تو سنان نہیں آیا، جی میں پھیرا دے رہا، میں کہ چل میرے کول بہ کے پھیرا دے، ہاں جی ہو گیا یاد، جی نہیں جی چل زور تو بعد لے آئی، 2 بجے آ جی، میں کم جانا سی، میں او دے سپارے دی خاطر میں کم نہیں گیا، میں تانوں حقیقت دسنی ہے، یعنی بچیاں نوں پڑھاؤن لئی محنت کرنی پی۔ 3 بج گئے بچہ سپارا، 4 بج گئے بچہ سپارا، مغرب ہوئی بچہ سپارا نہیں لے کے آیا، عشاء ہوئی، اگلا دن آ گیا، میں کان پھڑا کے 2 لائیاں تے آندا قاری صاحب 10 منٹ دے دیو، یقین منو 11ویں منٹ بعد سپارا لے آیا تے یاد سی۔ کی آکھیے انہوں نے، ابو جی آکھیے انہوں نے، وہ نشان تا پی گیا ہونا، جیڑی ایک ادھی لائی ہے نشان تا ہو دا۔ تو میں نے ان گروپوں کے اندر جب ڈیفینڈ کیا، میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سارے جلاد ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے بچوں کو فجر سے پہلے ہم اٹھا کے رب کے دربار میں کھڑا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے ہمارے پاس محمدی مسجد ادارے میں موجود ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں پچھلے پورے مہینے کی ان کی فجر کی سنتیں نہیں رہیں، جو بچے آپ کے گھر میں آتے ہیں آپ ان کی 3 دن کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کے وتر نہیں رہے؟ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ان کے وتر نہیں رہنے دیتے۔ کوئی خوبی بھی تو نظر آنی چاہیے یار، 2 بچے ایک ادھروں پجا آ رہا ہے ایک ادھروں پجا آ رہا ہے، تے دوویں آپس ٹکرا گئے، دوویں آپس تے دوں دے سر وجے وچ تے دوں دے سر پاڑ گئے، ایک انہاں چوں ایتھے بیٹھا ہے تے 7 ٹانکے لگے، آپس پجیوں دے وج گئے ایک دوجے چ، وہ دوں دے ماں پیو نے الگ الگ ویکھیا تے انہاں نے ساڈے تے کیس کرن دا پروگرام بنا لیا، انہاں نوں بعد پتہ لگا بھی یہ پجیوں دے آپس ہی وجے نے، کسے کاری دا قصور۔ ایک طالب علم کے ہاتھ میں چابی تھی، 2-4 باتیں سن لیں گے اور انشاءاللہ اسی پروپیگنڈا بہت کر دیں، دینا نہ لینا کچھ، چنگے پلے ادارے اسی پروپیگنڈا کر کے برباد کر رہے ہیں۔ وہ دے ہاتھ چابی سی، انہیں چابی ماری، بچے دے کی ماریا، وہ دے اگوں ہاتھ چ گلاس سی، انہیں گلاس مارتا، وہ جدوں گلاس وجہ وہ کی ہویا، سر پاڑ گیا۔ وہ کہندے غریباں رکھے روزے دن، اسے دن ہی وہ جڑے بچے دا سر پاڑیا نا، وہ دی امی ملن آ گئی، انہیں ویکھیا کہ بچے دا سر چو لہو نکل گیا، وہ میں مر گئی، وہ دروازے کے ڈپی، وہ نواں کٹا کھل پیا، بچے نو اسی ہسپتال لگائے۔ وہ جڑے بچے نے گلاس ماریا نا، وہ بالکل چھوٹا معصوم بچہ نکا جہا، اے بچے نو کھڑا کرے ذرا، اے کھڑا،
ایدی فوٹو کاپی گلاس کیوں ماریا اس بچے نے کی ماریا وہ پورا خاندان کٹھا ہو کے آ گیا کہندا جی سانو بدلا چاہیے سانو کی چاہیے وہ بولو میں کہ بھائی تاری مہربانی تسی 2 دن ٹائم دے دیو تاڈے بچے دا علاج ساڈے ذمے اسی کلاساں چھڈ کے گھر دے بچے بیمار چھڈ کے یقین من چلڈرن ہسپتال دھکے کھاندے رہے تھے بچہ ٹھیک ہو گیا پھر وہ والد بندے 10-5 لے کے پھر آ گیا جی سانو کی چاہیے یہ کی بدلا دوائی میں کیا بھائی آؤ گلاس پیا تو میرے سر چ مار میرے یار بچے آپس لڑ پہ تھی سمجھا نہیں میں کیا سمجھا لگیا 2 لا دیے نشان پی جاتا تھی تصویر لے کے پروپیگنڈا کرتے ہو تسی تصویر لے کے کی کرتے ہو وہی تھانے والی گل ہے نا انہوں ایک دور دا رشتے دار یہو جے موقع تے دور دے رشتے دار بڑے خیر خواہ بن جاندے ہیں وہ تو قابو ہی نہ آوے وہ اسی ادا کر دیں گے اسی جوں کر دیں گے سارے چوہری صاحب غصے چ آ گئے کہنے لگے تو جو کرنا ہے کر لیں جو پھا لاؤنا ہے نا بندہ تو لا دے جا عزیزو قصہ مختصر گلاں کہاں تک سنو گے کہاں تک سنو میں قاری صاحب دے ادارے چ گیا انہوں میں فون کرتا رہا جمعے دی نماز لئی لیکن رابطہ نہیں ہویا بعض دفعہ ادھروں کال چلی بھی جاندی نیٹ ورک دا پرابلم ہوتا ہے رابطہ اسی سمجھ رہے ہونے کہ کال جا رہی ہے لیکن اگلے بندے نو کال موصول نہیں ہوندی بہرحال قدر اللہ ما شاء فعل جمعے کے دن کی نماز کا پروگرام تھا کہ حضرت قاری صاحب میرے یہاں نماز پڑھائیں تو عشاء میری کوشش تھی کہ میں یہاں پڑھوں لیکن جب میں آیا مسجد بھر گئی تھی ماشاءاللہ قاری عبدالسلام صاحب کے پیچھے لوگ بڑی محبت سے نماز پڑھنے آئے میں کوئی دکھ دیاں سکھ دیاں انہوں سناؤن لگا تو مینوں کہندے نے عظیم یار تم بھی سنا لیں پہلو ایک میرے کولوں سن کوئی دکھ دی انہوں نے جڑی بات سنائی نا وہ میرے جڑی دکھی باتاں سی نا انہاں نالوں زیادہ دکھی کر دین والی سی یہ خدا دی قسمیں اسی سکے ماں پیو نو آدھے بچیاں لی انہاں پریشان نہیں ویکھیا میں قسم اٹھا رہا ہوں جتنا ہم اساتذہ کو طلباء کے لیے پریشان دیکھتے ہیں ہمارے اساتذہ میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر انہوں نے کسی بچے کو سزا دے دی رات کو روتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی پھر نفلوں میں ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں سورت ناس سے لے کے الف لام میم تک الف لام میم سے لے کے ناس تک قاعدہ پڑھا کے تجوید کے مطابق قرآن پورا حفظ کروا کے پھر روایات سبا ثلاثہ پھر تفسیر پھر درس نظامی بغیر کسی خرچے کے اس فتنے کے دور میں سگے مامے ماسی کو 2 دن کوئی چائے نہیں پلاتا مہمان بوجھ لگتے ہیں کوئی کسی کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھولتا 600-700 طلباء کی کشادہ قلبی سے مہمان نوازی کرنا یہ ان اساتذہ کا حوصلہ ہے یہ ان منتظمین معاونین کا ظرف ہے جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور رب کا دین قائم ہے نہ تحریک انصاف کو ٹینشن ہے نہ پیپل پارٹی کو ٹینشن ہے نہ نون لیگ کو ٹینشن ہے یہ ٹینشن حزب اللہ کو ہے جن کا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ ہے اور محمد کے فرمان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اداروں کے اندر بھی جس طرح انسانوں سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں ہم سب کو اپنے اداروں کو پرموٹ کرنا ہے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس قسم کا پروپیگنڈا جہاں ہو اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا اپنی مسجد کے امام اور خطیب کی چغلی نہیں کرنی اسی عموماً دوجیاں مسجداں کہنے ساڑی مسجد کا امام ادا ہے ساڑے خطیب صاحب ادا ہے دو بگانی وہ کہتے ہیں کہ گھر دی مرغی اپنے خطیبوں کی بدخوئی اپنے امام کی بدخوئی اس سے بہتر ہے کہ بندہ انتظامیہ بنے ہی نہ جو انتظامیہ نہ ہی بنا وہ اتنا گنہگار نہیں ہے جڑا انتظامیہ بن کے ایویں کردا ہے وہ بہت گنہگار ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ عہدہ 2 داری چھری ہے اگر صحیح ذمہ داری کرنی ادا تب بھی تکلیف دہ ہے اور ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ کی تب بھی یہ تکلیف دہ ہے تو اس دور کے اندر ان فتنوں کا مقابلہ میرے بھائیوں مدرسے کر رہے ہیں ادارے کر رہے ہیں جامع مسجد محمدی اہل حدیث آپ کے قریب
طالبات کا ادارہ بھی ہمارے ساتھ ہے، باجی رقیہ رحمہ اللہ والا. اس علاقے کی مناسبت سے میں بات کر رہا ہوں، تشریف لائیے، دیکھیے. کرونا تھا، آخری 2 باتیں سن لیں. مہنگائی ہے، غربت ہے، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں 10:30 پہ کھانا دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے کبھی 31 منٹ نہیں ہوئے. دوپہر کا کھانا 10:30 پہ دیتے ہیں کبھی. اب ششمائی امتحان ہے، میں نے پرسوں کے 11 بجے کیا ہے، تو 11:01 پہ نہیں، 11 بجے کھانا. انتظامیہ معاونین اتنی توجہ کریں اور انسان چلتے پھرتے حوصلہ ہی نہ بڑھائے. آخر اللہ کو اجر لینا ہے، ٹھیک ہے، انہیں اللہ کو لینا ہے. ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون. اللہ حوصلہ افزائی کرنے والوں کو قیامت کے دن خیر والوں کی صف میں کھڑا کریں گے. تو جو فتنوں کے دور میں خیر اور نیکی کا کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ فجر کے بعد ناشتہ ہے. ناشتہ می ہوئے، نیری ہوئے، کڑی ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، بچیاں نو ملنا ہی ملنا ہے. شام کا کھانا اے قاری صاحب نے نت گروپ چ پوسٹ لائی ہوندی ہے کہ یار اے بچے نے انہاں دے واش روم بن رہے نے، بچیاں دے واش روم والی. یار بچے اولاد نے نہیں، اولاد تو پیارے نے، محمد دا دین سکھن آئے نے، اکھاں دے تارے نے. پچھلے ہفتے قاری صاحب نے پوسٹ لگائی تھی، فجر تو پہلوں 600 بچہ تہجد پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر، 600 بچہ. اے یونیورسٹیاں فیساں لے لے کے بینک پولے کر چھڑے نے، لیکن بچیاں نو سکھایا کی سکھایا ہے؟ کڑیاں دے مگر پھرنا. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی اے جی اے کر رہا ہے پرپوز. ہاں جی پرپوز کر رہا ہے. بلے بھائی یہ بزنس گالا ہے، یہ جناب علی فلاں ڈے ہے، یہ بے حیائی کا تہوار ہے. یونیورسٹی کی سرپرستی میں ایک لڑکا سرے عام ایک نامحرم لڑکی کو پھول پیش کر رہا ہے. نظام اس کے ساتھ کھڑا ہے، میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور جس نے تیرے 600 بچے کو تہجد کے لیے اٹھا کے بٹھا دی ہے، تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. شرم نہیں آتی؟ دین کہاں پھیلے گا؟ ہم مر جائیں گے، پوتوں دوتوں کے اندر دین نظر نہیں آ رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، ہماری دین اولاد بے دین ہو جائے. جو یہ چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ہم چاہتے ہیں کہ دین بے اولاد نہ ہو، ہم مر جائیں. جو چاہتا ہے ہماری اولاد میں دین رہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے کوئی ویسا قلب سلیم. کہتے ہیں جی تنخواہ دی خاطر بیٹھے نے، تو اسی تنخواہ دی خاطر آؤ. میں دینا تاڑے چو کوئی بندہ کھڑا ہوئے 1 مہینہ 30,000 روپیہ سی زیادہ تو زیادہ کسی استاد نو دینے ہیں. 10,000 دے مکان دا پالو اگر رہش دیتی ہے، 20,000 دے بل دا پالو، 30 20 50 تے 10 60، میں 60,000 دیاں گا. میرے بیٹھے ہیں 30 منڈیاں دا بغیر غلطی تو سبق سنا کے وکھاوے، میں انہوں امام بھی مننا گا. ایک دن سبق سن کے وکھاوے، ایک دن سبق سن کے. اور اللہ کے فضل سے غنے مد دی غلطی نہیں جے جان دیں دے کاری. اے نہیں کہ جی میں دل کیتا پڑھ لیا. اے بچے نے سا لیا ہے نا، اے ساڑھے نزدیک معیوب ہے، تانوں تے پتہ ہی نہیں لگا نا. رال زا کا فرق، زاد کا فرق. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا. سلیم صاحب ایدانیاں تقریران دی ضرورت ہے. آپ پھول چڑیاں لاتیاں، آ جناب علی موتی پروتے، انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں رہی. اے جڑیاں گلاں میں کر رہا انہاں دی ضرورت ہے. انہوں آندے نے تعمیری، تربیتی، فکری. کچھ لین آئے ہو، کچھ دین آئے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ذا کے ساتھ ہے. ہم لوگوں کو گھنے سایوں کے اندر جنت میں داخل کریں گے. ہم بتاتے ہیں سنایا اولیا ہے، سنایا سفلا ہے. تاڑی جانے بنا سلایا اولیا سنایا سفلا کرنا کھائی دا. زبان کی نوک ہے. اصول مخارج 5 ہیں.
حلق ہے، شفتان ہے، لسان ہے، جوف دہن ہے، خیشوم ہے۔ بیٹے زبان کی نوک سے اوپر کا حصہ ایسی سکھائیدہ ہے، بولو ایک ہی کریدہ ہے، ایک ہی کریدہ ہے۔ اے ساڑھے مدرسے دے بچے بیٹھے انہوں اٹھا کے پوچھو قاف دا مخرج کی تانوں دسن گے، کاف دا مخرج کی تانوں دسن گے۔ قاری صاحب دے دارے چ کسے بچے نو رات 12 بجے کوک ستے پینو اٹھا کے آکھو کہ نون دا مخرج کی ہے دسن گے۔ ایتھے ساڑھے ارگے نو کسے نو ستے پینو اٹھا کے کوئی پوچھ لوے تیرا رب کون ہے، انہیں کہنا ہاں۔ استہزار ہے ان طلباء کو، استقامت ہے۔ انہاں دے رات ستیاں پیاں بھی مخرج کم دینے، پتہ ہے استاد نے کی کرنا ہے؟ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا، اسی انہاں نو گھنے درختاں دے سایاں دے تھلے جنت چ داخل کریں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، زال کے ساتھ ہم کہتے ہیں حروف لثویہ مخرج ایک ہو تو صفات الگ الگ کرتی ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، صفات عارضہ، صفت حمس ہے، جہر ہے، شدت ہے، رغبت ہے۔ کیا کیا بتاؤں، کیا کیا سکھاتے ہیں آپ کے بچوں کو؟ زال پڑھ دی تھی تے ترجمہ بن گیا اسی جنت لوکاں نو ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا فتویٰ ہے تے اس فتوے نہ دوجے فقہاء نے اتفاق کیتا ہے کہ ترجمہ اگر کفر چ داخل ہو جائے تے بندے دی نماز باطل ہو جاندی۔ اللہ انہوں عزت دے کے داخل کر رہا ہے، اے مخرج دی غلطی کر کے انہوں ذلیل کر کے جنت داخل کر رہا ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ثنایا اولیاء سفلا جوڑو، زبان کی نوک کو بیٹھے سختی کے ساتھ لگاؤ، زیادہ ہوتی ہے حروف صفیریہ۔ تو ترجمہ بن گیا اسی بندیاں نو پھسلا پھسلا کے جنت داخل کریں گے۔ زاد کے ساتھ پڑھا من حافته اذ ولی لزراس من ایسارا او یمناہا، حافا لسان۔ پھر اسی ہنے بچیاں نو دنداں دے نام یاد کرانے ہیں، تو آہن، نواجز، ربائی، انیاب ہے دانتوں کے، وہ ہم بچوں کو نظم یاد کرواتے ہیں۔ ہیں دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2۔ اے بچیاں نو پھر نظم یاد کرائی دیئے۔ ساڑیاں نظمہ بھی اس لئے نے کہ بچیاں نو کو کل چج دی شے یاد ہو جائے۔ غور کرو، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، زاد نہ پڑھیا تے ترجمہ ہو گیا جننے گمراہ لوگ نے نا اللہ انہوں نے مزید گمراہ کر کے جنت داخل کرنے۔ ایتھے بچہ بیٹھا ہے، کھڑا ہو، بہ جا۔ یہ مینوں سناؤن آندا سبق تے پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا پتر او بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف حلقی ہا وسط حلق سے ہا نکلے گا۔ لو جی کم از کم 1 مہینہ لایا، کنی دیر لائی؟ بولو، بچہ تہاڈے کول بیٹھا کنی دیر لائی؟ لیکن انہیں ہیم ہی پڑھیا۔ انہیں ہن فشاربون شربل ہیم، ایدہ کی مطلب ہے جنم دے اونٹ جڑے جنم دا پانی پی پی کے ٹھڈ پھلا لین گے تے ٹھڈ بھرے گا۔ مولانا سردار اب صاحب بیٹھے نے، پوچھو ترجمہ۔ فشاربون شربل، قرآن دی ہے تے یارو مینوں ترجمے دا پتہ ہے، مینوں غصہ ہونا کہ نہیں کہ ترجمہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اے کہہ رہا ہے۔ مینوں آکھیا 1 مہینے تو بعد میں کہا پتر میرا نا جگر تے ایمان جواب دے گیا ہے۔ ایتھے ترجمہ ہے کہ شروع اس پاک پروردگار نے نا تو جڑا بخشن والا تے مہربان۔ او دیکھو لوکو یارو دیکھو اسی تہاڈے بچیاں دی کتھوں تک حفاظت کر رہے ہیں۔ توجہ کرو، ذرا غور کرو، کوئی ایمان ایکان تو کم لو، کم کردیاں نو پجاؤ نا، سدھے راہ لاؤ۔ تقریراں کر کے لفافے لینے بہت سوکھے نے، خدا دی قسمیں بہ کے محنت کر کے پڑھاؤنا بہت اوکھا ہے۔ پڑھاؤندا ہوئی ہے جہدے دل چ خدا دا خوف ہے تے وہ چاہندا ہے میرے مرن تو بعد 4 بچے قرآن پڑھن تے دنیا چ محمد دا دین یتیم نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آکھیا بیٹے میرا ایمان تے جگر کی کر گیا ہے؟ 6-7 توجہ کرو، تہاڈے گل سنن والی۔ فشاربون شربل ہیم، وڈی ہا دے نال، کہ قیامت والے دن انہاں لوگاں نو اسی پانی اوویں پیاواں گے جویں جہنم دے اونٹ پانی پی پی کے دوزخ دا پانی پین والے دمبے۔ کہ ترجمہ یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
اللہ نے کیا میں مہربان ہاں تو ترجمہ جڑا کر رہا ہے عربی چ او دا اردو چ ترجمہ یہ بنتا ہے کلمہ کفر کفر نہ باشد کہ ہیم یعنی اللہ دی پاک ذات دی طرف تو نسبت کر رہا ہے کہ اللہ ناؤز باللہ کلمہ کفر کفر نہ باشد او اونٹ ہے جڑا پانی پی پی کے دوزخ دا رجے گا ہی نہیں. ایک مہینے تو بعد میں دوک لائیاں دوک بولو صحیح یار بولو ایک ہون سن لو اللہ دی قسمیں ٹھیک پڑتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا یہ کی ہو گیا نہ نکو منہ چل کے یار اصل چ کہندے نا سناواں دھی نوں لاواں یہ ساری گلاں میں تانوں نہیں سنا رہا چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ پورے پاکستان جانی ہے الحمدللہ دنیا سنتی اللہ دے فضل دے نال یہ کچھ انہوں نے بھی جڑے اتنے موجود نہیں تو کچھ قاری صاحب دی مہمان نوازی تے اکرام دا حق بھی ہے کہ وہ سارے فیصلہ باج تشریف لے آئے نے اور کچھ میں انہاں دی محنت تو واقف بھی ہاں کچھ میں انہاں نو خوش آمدید کہہ رہا اور کچھ انہاں دی حوصلہ افزائی ودا رہے ہیں تسی سارے بھی وداؤ کہ قاری صاحب استقامت نال کام کرو ساڈیاں دعاواں تہاڈے او بولو بھابی ہور تا کوئی لینا دینا نہیں دعاواں نہیں تو اچھی آکھو کہ ساڈیاں دعاواں او اچھی وار نال آکھو یار نماز پڑھی سواد آیا ہاتھ کھڑا کرو جنوں جنوں سواد ہے اے ایداں دا ایک نہیں دو چار سے دنیا واقف ہے انجان نہ جانے کتنے ہیں اے ایداں دے عبدالسلام عزیزی ہزاراں دی تعداد چ نے ہزاراں دی تعداد سینکڑیاں دی نہیں. میں اپنے حاجی اکرم صاحب نو آنا ہونا نواز صاحب نو کہ یار اسی سن 2015 شعبہ حفظ باقاعدہ پورے بھار نال شروع کیتا ہے تے جامعہ سلفیہ چ محمدی مسجد چوں پورا قرآن حفظ کرنے والے 50 طالب علم نے جڑے عالم بن رہے ہیں. اے کمیٹیاں جڑیاں قیامت والے دن نکلنیاں نے انشاءاللہ تے جنہاں دی زندگی لنگ گئی ہے ساڈی 150 چوں پروڈکشن اینی ہے تے جنہاں کو پڑھدا 600 ہے انہاں دی پروڈکشن کنی ہوئے گی پروڈکشن سمجھ دے ہو کنی گنجی تو ہوگی کی نچوڑو گی کی جیڑے بندے نے 10 روپے دی کمیٹی پائی ہے سال بعد وہ کنے نکلنے نے جنہیں لاکھ دی پائی وہ زیادہ نکلنے نے جی دے ادارے طالب علم زیادہ نے نا انہاں دی پروڈکشن بھی ہونی تے انہاں اداریاں دے دفاع لئی اسی الحمدللہ کھڑے ہوئے یقین منو تاڑے ارگے کئی ساتھی ساڈے نال کھڑے ہوئے. میں پچھلے ہفتے تقریر کی ایک شہر کاریاں دیاں تنخواہاں وداؤن دے بارے بعض نے سوشل میڈیا تے سنی تے انہاں نے ساڈے بارے پروپیگنڈا کیتا واللہ العظیم اس میری تقریر چ بندیاں کھڑے ہو کے جنہاں دیاں مسجداں دی انتظامیہ دے بندیاں نے وعدہ کیتا اعلان کیتا کہ قاری صاحب اسی اعلان کر دیں جاندے ہی اج تہاڈی اس گفتگو تو بعد آدیاں مسجداں دے اماماں خطیباں دیاں تنخواہاں ودا دیاں. یار گل کرن دا فائدہ ہوندا ہے گل کرن دا فائدہ تے آدھے بچیاں نو اسی قرآن پڑھاਉਣਾ انشاءاللہ اچھی آواز نال تے استاداں نو بھی چاہیے محبت مہربانی نال پڑھاؤن لیکن جتھے شرارت دی شکایت آوے کوئی پنشمنٹ ہلکی پھلکی والدین نے کہنا پہ جاندہ ہے یہ تھوڑا بہت اختیار رہن دیو ورنہ اے 14ویں صدی دی نسل ایسی ہے کہ انہیں سراں تے چڑھ کے جڑا نا وہ خجل خاری مٹی پاؤنی انہاں نو تھوڑا بہتا کنٹرول چ رکھو انہاں نو تھوڑا دب کے ہیٹ رکھو جویں اج تو 25-30 سال پہلوں دے والدین ہوندے سن نا تھوڑا جہا سختی رکھدے سیگے تے انہاں کو ناغے نہ کراؤ نمازاں دے ناغے نہ کراؤ اور وقت سے انہاں نو بھیجو. اگر بچے چ کوئی سستی دیکھو تے والدین چاہیے استاداں نال رابطہ کرو رل مل کے اسی سارے جدوں ایک دوجے نال تعاون کران گے ساڈے ادارے آباد ہون گے ساڈا دین چ حصہ پائے گا ساڈے جان تو بعد ساڈی اولاد بے دین نہیں ہوئے گی. تے فالآن ادعو من فضیلت الشیخ القاری المقری عبدالسلام عزیزی هو یتلو علینا فلیتفضل مشکورا و ماجورا.